بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ قوم یوتھ کی طرف سے یہ فکرہ ضرور سنا ہوگا کہ کوئی بندہ بھی اگر عمران خان پہ تنقید کرے، ان کی سیاست کا ناقد ہے اگر وہ بندہ، اور وہ ان کو کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، کوئی مشورہ دینے کی کوشش کرے، یا ان کو بتائے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو، تو یہ جو بدتمیز بریگیڈ ہے نا، یہ اس پہ وہ ذاتی قسم کے حملے بھی کرتی ہے۔ اور سب سے بڑا فکرہ جو ان کا سامنے آتا ہے نا، سننے میں، پڑھنے میں، دیکھنے میں، وہ یہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں جی جنوں گھروں دوجی واری سالن نہیں ملتا وہ بھی خان دے سامنے کھلون دی جرت کرتا ہے، وہ بھی کپتان کو مشورے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب جناب علی کپتان کی حیثیت اور اوقات جس بندے نے بے نقاب کی ہے، مطلب مزہ آ گیا بھائی۔ مطلب اس نے بتا دیا ہے کہ عمران خان کی اپنی کیا حیثیت ہے اور اس بندے کی اپنے ہی گھر میں کیا اوقات ہے، کہ اس کی بیوی، اس کی پیرنی اسے کتنی اہمیت دیتی تھی۔ اور بتانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ بندہ ہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ بلکہ وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہے نہیں، وہ اس میں یہ بڑا کپتان بنا پھرتا ہے، اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ اور یوتھیو اب یہ اندازہ لگاؤ کہ آپ کے کپتان کی اوقات کیا ہے، کیا اس کو گھر میں دوسری بار سالن، یا سالن تو دور کی بات، کوئی دوسری بار نہیں، پہلی بار بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ آگے میں چل کے پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے ذرا نا اپنا وہ تھوڑا سا کنٹرول کریں اپنے آپ کو۔ اور جناب اس کے بعد ہم نے آج کے ویلاگ میں آپ کو ایک جنرل صاحب کے بیٹے کی روداد بھی بتانی ہے۔ اب دیکھیں، جب بندہ پاور میں ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی اس کو زوال آنا ہی نہیں ہے، اور آج اس جنرل صاحب کے بیٹے کی یہ حالت ہے کہ وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں اور وضاحتیں کر رہے ہیں۔ کیوں یہ وضاحتیں کرنے پڑ رہی ہیں، اس کی تفصیلات بھی آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ اس میں پوری تفصیلات میں آپ کے ساتھ آئیں تو اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ جناب ویلاگ کے آغاز میں ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمد اعظم خان صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا، محمد اعظم خان صاحب جو ہیں یہ ایک سینئر بیوروکریٹ تھے، اس سے پہلے بھی یہ نگران حکومت میں وفاقی حکومت کا حصہ رہے ہیں، آئی تھنک یہ وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، اسی طرح سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، کوئی 80 سال سے زائد ان کی عمر تھی، اور کچھ عرصے سے یہ علیل بھی تھے۔ گزشتہ روز ان کی طبیعت خراب ہوئی، جس کے بعد انہیں رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ لے جایا گیا، آئی سی یو میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا، لیکن یہ جان بر نہیں ہو سکے۔ خیر، سب نے بالآخر جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا ان کی وفات جو ہے وہ ایک بڑا دکھ ہے اس قوم کے لیے بھی، ظاہر ہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے خاندان کے بھی لیے بھی، اور لہٰذا ان کی وفات پہ ان کے جو سوگواران ہیں ان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب ان کی وفات کے بعد صوبے میں ایک بڑا آئینی بحران بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ نگران وزیر اعلیٰ تھے، ان کا تقرر قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف نے اتفاق رائے سے کیا تھا۔ اب ان کے انتقال کے بعد خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ کی کیا حیثیت ہے، وہ بھی ایک تنازع کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ اس حوالے سے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر کنور دلشاد صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتقال کے بعد ان کی کابینہ بھی تحلیل تصور کی جائے گی، یعنی کہ اس حادثے کے بعد اب خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت موجود نہیں ہے، ایگزیکٹو موجود نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے، کیا وہ صدر مملکت کسی کو اپوائنٹ کریں گے، یا کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ صادر فرمانا ہے۔ اب یہ نئی بحث شروع ہو جائے گی، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے مابین ورکنگ ریلیشن شپ کوئی اچھا نہیں ہے، اور اگر انہوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، وہی ہوگی جو اس سے پہلے الیکشن کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے۔ تو اللہ خیر کرے، ملک پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے، تو یہ حادثہ جو ہے، یہ جو اس وقت درپیش ہے اس قوم کو، اللہ اس سے جلدی نکالے اور اس کا کوئی خوش اسلوبی سے حل نکال لیا جائے۔ کہیں اس کی وجہ سے انتخابات جو پہلے ہی شکوک و شبہات کا شکار ہیں، بڑی محتاط انداز میں یہ بات کر رہا ہوں چونکہ چیف صاحب نے کہا ہے نا کہ جی اس پہ نہیں کرنی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آڑ میں انتخابات مزید التوا کی طرف چلے جائیں۔ تو خیر، پتہ چل جائے گا اگلے چند گھنٹوں میں کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے جناب علی اس جنرل کے بیٹے کی، کہ جو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان کے والد صاحب
پاور میں ہوں گے تو تب ان کا مزاج کیا ہوگا اور کس کس قسم کی ان کو جو ہے وہ پریولیج حاصل ہوں گے، اور اس کے بعد خود بھی ماشاءاللہ یہ جو ہیں ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھا رہا ہے، یہ انتہائی طاقتور لوگوں میں شمار کیے جاتے رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویلوگ میں بتایا تھا کہ جناب علی ڈبل گیم ڈبل ایجنٹ نامنظور ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب جن لوگوں کو چلے پہ بھیجا جائے گا ان کا صرف سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ اینٹی وائرس بھی اپ ڈیٹ کریں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد بھی ان کا جو اپنا پروجیکٹ تھا وہ مکمل طور پہ کام نہیں کر رہا تھا نا، تو اس میں اینٹی وائرس پرابلمز کریٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے فواد چودھری صاحب دھر لیے گئے۔ ٹھیک ہے، اب فواد چودھری صاحب اس دن سے جو ہے وہ بل بلا رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے بھائی، اب میں نے تو پہلے بھی کہا تھا پھر تیار ہوں، لیکن اب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو، کہتے نہیں یار اب آپ نا ذرا ریسٹ کریں، تھوڑا سا مزید ضرورت ہے آپ کو اس اپ گریڈیشن کی، تو یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے دیں۔ اور اسی دن میں نے جب فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کی خبر آپ کو دی تھی تو میں نے آپ کو ایک نام باقاعدہ بتایا تھا کہ اب کن کی باری ہے جن کو دھر لیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے ڈبل گیم کی ہے۔ فواد چودھری اور اسد کیسر کی گرفتاری کے بعد تیسرا نمبر تھا جناب اسد عمر صاحب کا، کیونکہ انہوں نے بھی ڈبل گیم کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اسد عمر صاحب کی جب گرفتاری ہوئی، پھر اس کے بعد رہائی ہوگی، تو آئی تھنک کہ 24 مئی کے دن انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اپنی اس پریس کانفرنس میں اسد عمر صاحب نے، یہ اس وقت تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے، کور کمیٹی کے رکن تھے، تو لہٰذا انہوں نے پارٹی کے جو عہدے تھے، یعنی کہ یہ سیکرٹری اور کور کمیٹی کے رکن کا، یہ دونوں عہدے چھوڑ دیے تھے اور ان سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور وہ عملاً طور پہ جو ہے وہ سیاست سے ذرا کنارہ کشی اختیار کر گئے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن پریس کانفرنس کے دوران ان سے مختلف سوالات بھی کیے گئے تھے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ استعفے کے لیے یا پارٹی چھوڑنے کے لیے مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ فیصلہ میں نے ذاتی حیثیت میں کیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ ایک سنگین قسم کی صورتحال ہے، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں وہ موجودہ سیاست کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، تو اس لیے انہوں نے پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دیا تھا، لیکن پارٹی میں وہ ایک ممبر کے طور پہ، ایک رکن کے طور پہ موجود تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح جناب اسد کیسر صاحب نے پہلے وہ تاثر دیا کہ نہیں جی میں تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی باقاعدہ طور پہ سیاسی کمیٹی کے ایک سربراہ کے طور پہ سامنے آ گئے، عمران خان کے لیے لابنگ کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ 9 مئی کی مذمت کرنے والے جو تھے وہ 9 مئی کے حوالے سے طویلیں پیش کرنا شروع ہو گئے، تو پھر ان کو دھر لیا گیا۔ تو اسد کیسر صاحب بھی وہ اندر کھاتے اسی طرح کا کام کر رہے تھے، تو اسد کیسر صاحب کی گرفتاری بھی یہ ڈیسائیڈڈ ہو چکی ہے کہ ان کو گرفتار کرنا تھا، لیکن آج جناب ان کو جو ہے احساس ہوا کہ بھائی دھر لیا جاؤں گا، اب کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ تو 3 سٹار جنرل کے بیٹے ہیں، 4 سٹار جنرل کی نواسی بیچاری جیل میں ہی آ رہا ہے، تو آپ کو پھر کون بخشے گا؟ تو لہٰذا آج اچانک انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے، اور اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے سیاست سے مکمل طور پہ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے، یعنی کہ تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسد عمر صاحب نے کہا اپنے اس بیان میں کہنا ہے کہ جناب 1 دہائی سے زیادہ وہ عوامی زندگی گزارنے کے بعد سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے عوامی سطح پر بھی اس طرح کے جو اعلانات ہیں وہ کر چکا ہوں، چونکہ ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے میں متفق نہیں ہوں۔ ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے، جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا، خاص طور پر NA 54 کے ووٹرز اور ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا، حلقے کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اللہ کا پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایک اور بات رہ گی کہ ان کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہمارے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان کی بھی اللہ معافی دے، اور قوم کے ساتھ ہم نے جو ظلم کیا ہے پروجیکٹ عمران کی سپورٹ کر کے، اس پر بھی عوام سے جو ہے وہ اپنی ندامت کا اظہار کرتے اور ان سے بھی معافی مانگ لیتے۔ لیکن خیر
ان کی جو اب ان کو یہ علیحدگی ہے پی ٹی آئی سے اور سیاست سے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو شاید اب نہ گرفتار کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے حصے کا ایک اور کام جو ہے وہ کر دیا ہے بغیر کہنے کے کہ جناب دیکھیں میں نے تو ٹویٹ بھی کر دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پریس کانفرنس بھی کرنے کو، حالانکہ کسی نے نہیں کہا کہ بھائی ٹویٹ کرو، کسی نے نہیں کہا پریس کانفرنس کرو، ہاں یہ ضرور ہے کہ 9 مئی والوں کے لیے معافی نہیں، یہ پالیسی ہے، تو لہٰذا یہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ جی مجھے نہ پکڑا جائے۔ اب دیکھیں کہ ان کی یہ دہائیاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا پھر ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ پروسیس آگے بڑھتا ہے تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور جناب اب آئیں گے عمران خان کی وہ تاریخی بے عزتی جو ان کے اپنے ملازم نے کی ہے، وہ بندہ جو آئینی شاہد ہے ان تمام واقعات کا، اور وہ بندہ جس کے ساتھ یہ ساری مطلب چیزیں آتی رہی نا بنی گالہ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ کسی سے مخاطب ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انعام آپ کو نہیں پتا کہ جو گھر میں چیز آئے اس کا ریکارڈ نہیں رکھتے، جو جائے اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ توشہ خانہ سے چیزیں میں منگوا رہی ہوں اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ وہی انعام اللہ شاہ جو کہ بنی گالہ ہاؤس کے انچارج تھے، ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے جو کہ آج رات 10 بجے جو ہے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں نشر ہوگا، انہوں نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جناب علی اس میں عمران خان کی وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کا سیاست میں جو ہے وہ مداخلت کیسی تھی، وہ کرتی تھی یا نہیں کرتی، وہ کرتی بہت زیادہ، انہوں نے بتایا جو اس کا ٹریلر جاری ہوا ہے نا اس میں کہ بہت زیادہ مداخلت تھی ان کی، ان کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب کو آخر بشرا بی بی نے کیوں ریکمینڈ کیا، انہوں نے کہا جی چونکہ عمران خان تو مکمل طور پہ ان کے گرویدہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب میں ایسا بندہ لانے کا فیصلہ کیا جو ان کے ہاتھ کے نیچے، یعنی کہ بشرا بی بی کے ہاتھ کے نیچے ہو، اور بشرا بی بی کے نے پھر وہ فرا گوگی گینگ کے ذریعے جس طرح لٹمار مچائی ہے اور جو تباہی مچائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس آئی یعنی کہ موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ تصویریں دیکھ کے کرتی تھی، یعنی کہ وہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ میرے موکلات کا کہنا ہے کہ یہ بندہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن موکلات بھی پکڑے گئے ہیں کیونکہ موکلات تو وہی تھے نا جو خود ڈی جی آئی ایس آئی رہنا چاہتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف بھی بن جائیں۔ اور جادو ٹونے کی بھی انہوں نے تصدیق کر دی، انہوں نے کہا جناب بکرا نہیں، صرف بکرا نہیں بلکہ کالا بکرا ہی ضروری تھا، اور سریاں جو ہیں وہ قبرستان اور کسی ویرانے میں پھینکنے کی ذمہ داری تھی۔ یعنی کہ یہ حکومت جو ہے وہ جادو ٹونے کے ذریعے چلائی جاتی رہی، اور جناب عقل کے دشمن ہیں یہ لوگ کہ پاکستان کی معیشت کو یہ کسی انڈسٹری سے یا زرعی انقلاب سے اوپر اٹھانے کی بجائے یہ جادو ٹونے سے اوپر اٹھا رہے تھے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور جو بستی والی سب سے زیادہ بستی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جی کیا عمران خان کی بات کو بشرا بی بی سنتی تھی؟ انہوں نے کہا جی سننا تو دور کی بات، وہ انسنی کرتی تھی، ان کی گھر میں یہ بھی اہمیت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کریں اور بشرا بی بی اس کو مان بھی جائے، یعنی کہ بشرا بی بی تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اب آپ کو پتا چلا کہ گھر سے دوسری باری سادن کیوں نہیں ملتا، اور بھائی جس کے تم پیروکار ہو اس کی یہ اوقات ہے۔ اب ذرا اس پہ وضاحتیں دینا شروع کرو کیونکہ ویلاگ پھر لمبا ہو جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔